الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة المؤمن أرجح من حرمة الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کہ ایک مسلمان کی حرمت اور ایک مسلمان کی عزت وہ کعبہ کی عزت اور کعبہ کی حرمت سے افضل ہے. اگر کوئی انسان کعبہ شریف کو گالی دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بہت برا ہے. اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کو لات مارتا ہے نعوذ باللہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہے. اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہے. اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے کپڑے کو پھاڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہے، بہت نیچ انسان ہے کہ اللہ کے گھر کو پھاڑ رہا ہے، گھر کے کپڑے کو پھاڑ رہا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ غداری کر رہا ہے اور کعبۃ اللہ کو بری نظروں سے دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہے. اور کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے برا انسان یہ ہے. لیکن نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی عزت اور جتنی حرمت کعبہ کی ہے اور ارجح من حرمت المؤمن، مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے. آج ہم ایک مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کی برائی کرنا آسان سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. حالانکہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا، ہم کو بتلایا کہ مومن کی حرمت کرنا سیکھو، مومن کی عزت کرنا سیکھو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر تم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرو گے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ کعبہ کو گرانے سے نہیں ہے، جتنا ایک مومن کے دل کو توڑنے سے، مومن کے دل کو توڑنے سے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنا بڑا کعبہ کو گرانے سے بھی گناہ نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج مومن کی عزت کو سمجھے، مومن کی عزت کو سمجھے. اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرے کہ اس کی برائی بھی نہ کرے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ تو نہ کرے. اگر آج ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا کرے کہ اس کو دکھ نہ دے. اگر آج ہم کسی کی اچھی تعریف نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، کم سے کم اس کی برائی تو نہ کرے، اس کی بری تعریف تو نہ کرے، اس کی بری تعریف سے تو بچ جائے. کتنے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی مخلوقات ہے جو اس کو لوگ تکلیف دیتے ہیں پھر بھی وہ اس کو اچھائی کے ساتھ سلا دیتی ہے. جیسے سنڈا کا درخت ہے، اس پر کلاڑی مارے، اس پر آری لگائیں تو اس کو کاٹنے والی کلہاڑی اور اس کو کاٹنے والا آرا وہ بھی خوشبودار بن جاتا ہے، وہ بھی خوشبودار بن جاتا ہے. گلاب کی پتیاں ہیں، موگرے کے پھول ہاتھ میں ہیں، دونوں ہاتھ میں لگ کر ہم نے اس کو مسل دیا تو ہم نے اس کو باوجود کچل دیا، اس کو نیز کو نابود کر دیا، لیکن اس نے ہمارے ہاتھوں کو کیا کیا؟ مسلط کر دیا، خوشبودار بنا دیا، معطر کر دیا. کتنی اچھی عادت اور خصلت ان اللہ کی دوسری مخلوقات میں ہے. بیل کے درخت کو جو کانٹے دار درخت ہے ہم پتھر مارتے ہیں تو کانٹے نہیں برساتا، وہ چاہتا تو کانٹے بھی توڑ کر وہ بڑھتا تھا، لیکن وہ کانٹے نہیں برساتا بلکہ اس کے بجائے بیل گراتا ہے، پھل دیتا ہے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو موازنہ کریں کہ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں یہ برائی کرتے ہیں. ذرا تصور کر لیں
واقعتاً اچھائی ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، تو ہمیں اگر کوئی برائی ہمارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے یا ہمارے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر خیر ہی خیر ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، تو اگر ہمارے اندر پھول ہوں گے، خوشبو ہوگی، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، تب بھی ہم اس کو اچھا ہی سکھا دیں گے۔ جیسے سندر کا درخت آری چلانے پر، کلہاڑی مارنے پر وہ صرف خوشبو ہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، پھول کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، اس لیے وہ آگ دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اگر کوئی ہم سے برائی کر رہا ہے اور ہم اس برائی کا بدلہ نہیں بلکہ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو سمجھو کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں اور ہمارے اخلاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے شریعت کے مطابق ہے۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارے دل کے اندر بہت کانٹے ہیں، ہمارے دل کے اندر بہت کینہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر بہت نفرت ہے۔ کوئی برائی پہنچانا وہ تو دور کی بات، اس کے برائی پہنچانے سے پہلے ہم کسی کا برا سوچتے ہیں، اس کے تکلیف دینے سے پہلے ہم اس کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے اخلاق ہو گئے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنے حق کو کم کریں، دوسرے کے حق کو زیادہ جانیں، اپنی عزت کو کم سمجھیں، دوسروں کی عزت کو زیادہ جانیں۔ ایک مومن کی عزت اس حدیث پاک کے مفہوم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کی عزت اللہ کے گھر سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی عزت اللہ کے گھر سے بڑی ہے، اس لیے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ آدمی بیکار ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ آدمی حقیر ہے، یہ آدمی ذلیل ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر آدمی چاہے وہ بے نمازی ہو، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہونا چاہیے کہ یہ آدمی مجھ سے افضل ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ادنا کافر اگر میرے سامنے آئے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ آدمی مجھ سے افضل ہے۔ وقت کے اتنے بڑے محدث اور وقت کے اتنے بڑے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اور وقت کے بہت بڑے مجدد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا کافر بھی مجھ سے افضل ہے۔ ایک مرید نے پوچھ لیا کہ آخر آپ اس طرح کیوں سمجھتے ہو؟ آپ تو ایمان والے ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، کافر آپ کا اونچا کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے میرا دل بگڑ جائے اور میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اور موت سے پہلے وہ کافی ایمان والا بن جائے اور مجھ سے آگے وہ بڑھ جائے، اور پھر نتیجہ یہ کہ دونوں کے دونوں خبریں میں جائیں گے، وہ وقت کا ولی بن کر اور میں وقت کا گنہگار بن کر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا اور آگے جا کر یہ بہت بڑا وقت کا ولی بنے گا، اس لیے میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ ایک مسلمان داڑھی کاٹتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس کا داڑھی کاٹنا گناہ ہے، اس عمل کو گناہ سمجھے لیکن اس کی ذات کو برا نہ سمجھے، اس کی ذات کو برا نہ مانے کہ یہ آدمی گندا اور برا ہے، اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس آدمی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کسی کو نہ جانے میرے بھائیوں، کسی کو نہ جانے، مومن کی عزت کرنا سیکھے، مومن کو اپنے آپ سے بڑا تصور کرے، اور اس کائنات کے اندر اس روز زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پوشیدہ بندے ہیں، اتنے بندے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے تصور۔ نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن ہمارے نماز پڑھنے سے زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہوگا، کئی کام اس نے ایسے اچھے سے کیے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ چکا ہوگا، اس لیے کسی کے بارے میں تصور نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، یہ اخلاق سکھائے کہ کسی کو برا نہ سمجھے، اگر برا سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کریں گے، اگر اچھا سمجھیں گے تو ہی ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے، ورنہ پھر اس کا حق دبانے کے پیچھے اور اس کے جیون کرنے کے پیچھے اور اس کے ساتھ دبانے کا سلسلہ مسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پہلے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی کو اپنا کھیت بیچ دیا،
اور دوسرے نے اس سے خرید لیا. کچھ دنوں کے بعد تسلسل چلتا رہا اور وہ اپنی کھیتی کرتا رہا اور یہ اپنے پیسے خرچ کرتا رہا. کچھ دنوں کا وقت گزر گیا. اس کے بعد وہ آدمی جس نے خریدا تھا اس نے ہل چلانا شروع کیا. ہل چلاتے چلاتے زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا, دفینہ نکل آیا. تو جیسے ہی دفینہ نکل آیا تو اس آدمی نے جس نے خریدا تھا فوراً وہ خزانہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے پاس رکھا اور لے کر چل دیا. کہاں چلا؟ وہ سیدھا اس آدمی کے پاس پہنچا جس کے پاس سے اس نے کھیت خریدا تھا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ خزانہ آپ کا ہے, آپ کی زمین سے نکلا ہے. تو آگے سے وہ آدمی کہتا ہے جس نے کھیت بیچا تھا میں نے تو یہ کھیت آپ کو بیچ دیا, اب یہ زمین کے اندر کے جو دفینے ہیں, جو خزانے ہیں, جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب آپ کی ہے, یہ میرا نہیں ہے, خزانہ آپ کا ہے, آپ کو حفاظت کیجیے. وہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں, میں نے زمین کی قیمت ادا کی تھی, پوشیدہ دفینے کی قیمت ادا نہیں کی تھی, اس لیے خزانہ آپ کا ہے, یہ آپ رکھے. ادھر سے اس کا اطلاع کہ یہ خزانہ آپ کا ہے, ادھر سے اس کا اطلاع کہ یہ خزانہ آپ کا ہے. آخرکار بات آگے بڑھ گئی اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ فیصلہ عدالت میں لے جائیں گے. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مقدمہ آیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے امیر المؤمنین بننے کے بعد ان کے پاس جو مقدمہ سب سے پہلا مقدمہ آیا تھا یہ مقدمہ آیا تھا. اور مقدمہ بھی ایسا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خزانہ آپ کا ہے, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خزانہ آپ کا ہے. آج ہمارے مقدمے کیسے ہیں؟ آج عدالتوں میں جائیں تو کیسے فیصلے نظر آتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا حق لینے کے لیے لینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, اس حق کو پانے کے لیے میں خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا. دوسرا آدمی اس کی مخالف کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, میں اپنا حق لینے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا. عدالتوں سے خون کے چیلے نظر آتے ہیں, دلوں کو ٹوٹتا ہوا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس عادت کے والد صاحب آئے دن واقعات سناتے ہیں تو دل کام جاتا ہے. بسا اوقات کئی گھنٹے نیند نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے انسانوں کو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں لڑ رہا ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں لڑ رہا ہے, ایک بہن اپنی بیٹی کے متعلق لڑ رہی ہے, اپنے بہن کے متعلق لڑ رہی ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کے مخالف خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے, شوہر اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر رہا ہے, بیوی شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے. عدالتوں میں جائیں تو عدالتیں نظر آئے گی. وہاں کی عدالتیں ہیں جہاں کی عدالتوں میں بھی محبت نظر آیا کرتی تھی, اخلاق کے کردار پر وہ پہنچ گئے تھے, اخلاق کے اونچے مقام پر وہ پہنچ چکے تھے. اس لیے ان کے اندر عداوتیں نہیں تھی, بغض نہیں تھا, کینہ نہیں تھا. دنیا کو انہوں نے دنیا کی حیثیت میں رکھا تھا, دنیا کے ترازو میں رکھا تھا. دنیا کو انہوں نے آخرت کے ترازو میں نہیں رکھا تھا بلکہ دنیا ہی کے ترازو میں رکھا تھا. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا اصول بھی ویسا تھا اور ان کی سمجھ بھی ویسی تھی, ان کی سیاست بھی ویسی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حیران کہ بھائی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس صاحب ہے, آگے کرے تو کیا کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا جس کے پاس جس نے زمین خریدی تھی, جس کو خزانہ نکلا تھا, اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے, کیا تم سارے اولاد ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس ایک نوجوان لڑکی ہے. کہا پھر دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا بھی ایک نوجوان لڑکا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے لگے, کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے لڑکے کے ساتھ کر دو اور یہ پورا خزانہ جہیز کی شکل میں اس کو دے دو. کتنا بہترین فیصلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شان تھی اس وقت مسلمانوں کی اور کیا شان ہے آج ہم مسلمانوں کی. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس اگر ہم کسی کی زمین خریدیں اور اگر سونا نکل جائے تو ہم نے کسی کی مجال ہے کہ اس کو بتائیں, اس کو بتائیں, ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتاتے, باپ کو بھی نہیں بتاتے, بعض لوگ ہیں کہ بیوی کو بھی نہیں بتاتے. اللہ اس لیے کہ آج دنیا ہمارے اندر رچ گئی, بس گئی. دنیا ہماری نہیں ہے. ہمارے دادا تھے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا, گھر بنایا اور چل دیے, اس گھر کو چھوڑ کر چل دیے. اور ان کے اولاد یعنی ہمارے والد صاحب یا ہمارے چاچا جان وغیرہ اس گھر پر حکومت کرے. اور ابھی ہم اپنی
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چترجام کی جانب کو ہے، ان کے اولاد کے نام پر وہ گھر بن گیا، پھر ان کے اولاد ہوئی، چترجام کی اولاد ہوئی تو انہوں نے وہ گھر اپنے اولاد کے نام پہ کر دیا۔ چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کو ساتھ لے جانا نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی نہ ہوئی نہ ہوگی نہ ہو کر رہے گی، اس لیے اپنے اخلاق کو اونچے مقام پر لے جاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، ہم صرف مٹی کی قیمت کے ہیں، مٹی کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ دنیا کی قیمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی قیمت۔ کیوں فرمایا پتھر کے پر کے برابر؟ اس حدیث میں پہلی بار اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ سائنٹسٹوں نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے پر کا ذکر کیوں کیا دنیا کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ دنیا کے ہر چیز کے اندر خیر ہے، جو پوری پرانی پھٹی چپل جو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں وہ بھی کام آتی ہے، اس کے بھی کام کرتے ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور پلاسٹک کے کور نکالے جاتے ہیں، ہر چیز دنیا کے اندر کام کی ہے، لیکن مچھر کے پر کے سلسلے میں انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ مچھر کا پر کسی بھی کام کر رہی ہے، واقعہ کسی بھی کام کر رہی ہے، اس لیے یہ دنیا بھی اس سے ذلیل تر ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ دنیا بھی اس سے ذلیل تر ہے۔ اس دنیا کے قادر ہم اپنے بھائیوں کا حق نہ دبائیں، اپنے بھائیوں کی عزت کو پامال نہ کریں، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو نہ اچھالیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت صحیح ہو گیا، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ پورے کے پورے بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت قریب تھا، بس مصلی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہی کو تھے کہ اچانک ایک بدبو رونما ہوئی۔ اب یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ جب بدبو آئی تو کسی نہ کسی صحابی نے وہاں پر کوئی حرکت کی ہے، تو کس طرح لیا جائے؟ چنانچہ فوراً وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ ہم سب کے سب جا کر وضو کر کے آئیں۔ اللہ اکبر، کتنا نرالا انہوں نے فیصلہ کیا، اور کیسے آپ نے اس بھائی کے عیب کو چھپایا جس نے یہ حرکت کی۔ اللہ اکبر، اگر ہم ہوتے تو نے کیا اللہ اکبر، کیا شان تھی ان صحابہ کی، کیا شان تھی ان مومنین کی جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سینوں میں سجایا تھا، اپنے سینوں میں سجایا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی سے وعدہ بھی کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہماری بھلائی کے لیے ہمارے پریشانی کی صورت دیکھ کر، پریشانی کی حالت کو دیکھ کر وہ پیسے دے دیتا ہے کہ تم پریشان ہو، یہ قرض لے لو، اب اس کا قرض لیتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری شان نہیں ہے، ہمیں تو اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے جب تک ہم کسی کا قرض ادا نہ کریں۔ پہلے قرض ادا کرو، کسی نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، لیکن آج خیر خواہی کا نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میں نے اس کو خیر خواہی سکھائی، یعنی میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی لیکن اس نے میرے ساتھ بدخواہی کی، میں نے اس کی پریشانی میں اس کو پیسے دیے اور آج تک وہ پیسے دینے کا نام نہیں لیتا، فون کر رہا ہوں تو فون بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ کیوں ہماری زندگی میں آ گئی؟ یہ چیزیں کیوں ہماری زندگی میں آ گئے؟ ہم نے اخلاق کو نہیں سیکھا، اپنے زندگی کے کردار کو صحیح نہیں بنایا، اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مسلمان سے میں نے ایک بات بہت بہترین طریقے سے سیکھی۔ کہا کہ کیا سیکھی؟ کہا کہ مسلمان کسی چیز کے بارے میں مسلمان سے کہی جائے تو بھائی یہ کام تم پورا کر دو، یہ چیز پورا کر دو، اگر وہ کہے کہ انشاءاللہ تو سمجھو کہ اس کا ارادہ نہیں۔ میں کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ نہیں، میں ٹیچنگ کرتا ہوں، مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ کہے گا تو سمجھ لو کہ وہ نہیں کرتا، اس کا ارادہ نہیں، اور اگر یہ کہے گا کہ ہاں کروں گا تو ضرور کرے گا۔ اللہ اکبر، ہم نے اللہ کی نام کی نسبت کو کہاں تک پہنچا دیا؟ انشاءاللہ کہہ کر وعدے کرتے ہیں اور پھر پورا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اخلاق کو نہیں بنایا، ہمارے اخلاق بنائے افضل بسے اور ہم نے اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیا، اخلاق کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے، قسمیں کھاتے ہیں لیکن قسمیں پورے نہیں کرتے، دوسروں کی عزت نہیں کرتے،
عزت کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن دوسرے کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں بنایا. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بنائیں. آج ہم ایک گوبر ہے, اس گوبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ گندگی ہے, وہ بھی بری چیز ہے. لیکن اس کے بارے میں پتا چلا کہ گوبر اگر کھیت میں مل جاتا ہے تو وہ کھیت کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے اور کھیتیاں اس سے آباد ہو جاتی ہے تو گندگی, لیکن جب کھیت میں مل جاتا ہے تو اس کھیت کو آباد کر دیتا ہے. اتنی گندی چیز ہونے کے باوجود بھی وہ کھیتوں کو آباد کرتی ہے جو خود بری ہے, اس کے باوجود بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم اگر کسی جماعت میں مل جائیں تو اس جماعت کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, اس جماعت کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو, اس طرح ہونی چاہیے. اور آج ہم اگر کسی مسجد سے جڑ جائیں تو اس مسجد کے اندر خیر ہی خیر ہو, اس مسجد کے اندر رحمت ہی رحمت ہو. آج اگر ہم کسی کمیٹی میں جڑ جائیں تو اس کمیٹی کے اندر خیر ہی خیر ہو, شر کا نام نہ ہو. آج اگر ہم کسی گھر میں گھس جائیں تو اس گھر کے اندر خیر ہی خیر ہو, جھگڑے لڑائی فساد بالکل نہ ہو. آج اگر ہم کسی کالج میں گھس جائیں تو ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی یہ دلیل ہوگی کہ اس کالج کے اندر خیر ہی خیر ہو. جس اسکول میں گھس جائے اس اسکول کے اندر خیر ہی خیر ہو, جس گلی میں گھس جائے اس گلی کے اندر خیر ہی خیر ہو. یہ ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر اخلاق ہوں گے, جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہمارے اوصاف اچھے ہوں گے اور ہم دوسروں کے بارے میں یہ گمان کریں گے یہ آدمی مجھ سے اچھا ہے, یہ گلی کے لوگ مجھ سے اچھے ہیں, کمیٹی کے لوگ مجھ سے اچھے ہیں, اسکول کے بچے مجھ سے اچھے ہیں, مسجد کے تمام مسلمان اکرام مجھ سے اچھے ہیں. اگر ہم یہ تصور کریں گے تو ہم ان کی عزت کریں گے, ان کا احترام کریں گے, تبھی یہ بات ہوگی. لیکن آج ہم کینہ لے کر, دل کے اندر کانٹے لے کر دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش کریں گے. فکر کریں گے تو میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے, نفرتیں ہی نفرتیں ہوں گی, عداوتیں ہی عداوتیں ہوں گی, محبت کا نام و نشان نہیں رہے گا. ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مجدد تھے. ان کے پاس ایک ان کا شاگرد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا ایک پڑوسی ہے, مجھے بہت پریشان کر رہا ہے, مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کے ساتھ بدلہ لے لوں, برابری کا معاملہ کروں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا زبردست بات کہی کہ کہا کہ نہیں تم اس کے ساتھ بدلہ نہ لو. اس نے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ, ورنہ کیا ہوگا کہ تم اس کے راستے میں کانٹے, وہ اس نے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے, تم اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ گے, پھر اس کی اولاد تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے گی, پھر تمہاری اولاد اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گی. اس طرح سے اس کے دوست تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں گے, تمہارے دوست اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے. پوری کائنات کے اندر صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں گے جہاں پر چلنا بھی دشوار ہوگا. اس لیے اس نے کانٹے بچھائے ہیں تو تم پھول بچھا دو, کانٹوں کے اندر بھی پھول کی خوشبو رچ جائے گی اور بس جائے. کتنی بہترین بات فرمائی. تو اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے 5 جمعوں سے تسلسل کے ساتھ اخلاق کی تعریف کر رہی ہے, اخلاق کے متعلق بات کر رہی ہے. یہ آخری بات تھی جو آج اپنی بات کو ختم کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اخلاق ہمارے سامنے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دل سے کینوں کو ختم فرمائے اور سینوں کو اللہ ہمارے شیشے کی طرح بنا دے, آنکھوں کو ہمارے جھرنوں کی طرح بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کو ہمارے شعوروں کی طرح بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہیرے چمکنے والے ہیرے کی طرح بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.